बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मरकल न्यूज़ और मैं हूं ज़ुल्फ़कार शाह। आज की जो गुफ्तगू हम करेंगे वो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बहुत बड़ी जो चेंज आने वाली है पूरी दुनिया मतलब इंटरनेशनल सतह पर, और ख़ास तौर पर जो इस खित्ते के अंदर जो है गल्फ़ के अंदर, और ज़ाहिर है कि उसके अंदर ये हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है ये भी उसी के अंदर फॉल करता है कि चंद दिन पहले इज़राइली जो मंदूब था अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उसने कहा कि जी इज़राइल और सऊदी अरब के दरमियान अमन मुआहदा होने वाला है, यानी वो बहुत करीब है सऊदी अरब और इज़राइल अमन मुआहदे के। ठीक है जी। अच्छा, ये उन्होंने बात की, ज़ाहिर है कि इससे एक हलचल मचेगी और मची इसके बाद हलचल, लेकिन उसके फॉलोअप के तौर के ऊपर कुछ चंद दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद ही जून 1967 के बाद कि जब अरब इसराइल जंग हुई थी और इज़राइल ने बहुत सारे फ़लस्तीन के इलाके फ़तह कर लिए थे, कब्ज़ा कर लिए थे, मैं तो ये कहूँगा फ़तह का लफ्ज़ तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद पहली मरतबा इज़राइल के वज़ीर सियाहत जो थे उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में शिरकत के लिए, और सऊदी अरब के एक वफ़द ने इज़राइल की इजाज़त से मकबूजा जो फ़लस्तीनी इलाके हैं वहाँ का दौरा किया। ये जून 67 के बाद पहली मरतबा ये बात हुई है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूँ कि शुरू दिन से जो एक फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी थी, यासर अरफ़ात साहब जिसकी ज़ाहिर क़यादत कर रहे थे, वो थे सोवियत ब्लॉक के अंदर जो सर्द जंग का दौर था। ठीक है जी। और अरब ममालिक जितने थे बशमूल सऊदी अरब, वो सारे के सारे शुरू दिन से जो थे वो अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। पाकिस्तान भी जो था उस दौर के अंदर अमेरिकन ब्लॉक में ही रहा है। मासवाई ये कि चंद साल जो भुट्टो साहब के दौर के थे वो उनका झुकाव जो था वो चीन और रशिया की तरफ था। अच्छा, यहाँ पे भुट्टो साहब का जिक्र हुआ तो मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा बस बीले तज़किरा ही अर्ज़ कर दूँ कि एक दौर था कि जब पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल सतह पे बहुत ज़्यादा अहमियत थी और पाकिस्तान की जो क़यादत थी उसकी सुनी भी जाती थी और उसकी मानी भी जाती थी, और उसके मशवरों से जो आलम इस्लाम की ख़ास तौर पे जो आलम इस्लाम है उसकी जो क़यादतें थी वो आगे चलती थी। यहाँ मैं आपको एक वाक़या बताऊँ कि शाह फैसल शहीद के दौर के अंदर भुट्टो साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया। अब वहाँ पे खुले मैदान में भुट्टो साहब खड़े हुए हैं तो उन्होंने वहाँ पे सिगार पीने की फरमाइश कर डाली। अब अहमक से अहमक बंदा भी जो है ना वो बिल्कुल ही अकल से पैदल, वो भी ये कहेगा कि यार ऑयल रिफाइनरी के अंदर और खुले मैदान के अंदर चलो बंद कमरे में कर लें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिगार पीने की ये मौत को मकसद दावत देने की के मुतरादिफ है। लेकिन आपको हैरत होगी इस चीज़ के ऊपर कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी उस वक़्त तारीख़ में पहली मरतबा कुछ देर के लिए बंद की गई। किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ भुट्टो साहब के सिगार पीने की फरमाइश की वजह से। भुट्टो साहब ने वहाँ एक नहीं बल्कि 2 सिगार जो है ना वो पिए। अच्छा, अब यहाँ मैं सवाल करूँगा कि क्या भुट्टो साहब अहमक थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। हर बंदा कहेगा कि वो बड़े ज़ीरक सियासतदान के, दुनिया के माने हुए ज़हीन तरीन सियासतदानों में उनका शुमार होता था। फिर क्या वजह थी? वजह ये थी कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे उस वक़्त कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस कदर बरादराना तल्लक हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के कहने पे और पाकिस्तान सऊदी अरब के कहने पे कुछ भी कर सकता है। और बाद में उस दौर के अंदर जो मेरे नौजवान देखने वाले हैं उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूं, क्योंकि बुज़ुर्गों को शायद याद होगा कि भुट्टो साहब ने अरब ममालिक को ये बावर कराया था कि आपके पास तो तेल की बहुत बड़ी कुव्वत है। और उस वक़्त जब अरबों ने कुछ थोड़ा सा किया था ना अपने पाँव पे खड़े हो गए तो अमेरिका कनाडा के अंदर पेट्रोल पंप्स के ऊपर कितारें लग गई थी तेल लेने वालों के लिए। तो ये बहरहाल उस दौर की बात है। तो उस सर्द जंग के दौर के अंदर यासर अरफ़ात साहब का चूँकि झुकाव जो था वो सोवियत यूनियन की तरफ था, सोवियत ब्लॉक की तरफ से था, और अरब ममालिक जो थे वो सारे के सारे अमेरिकन हलीफ थे। तो फ़र्क क्या पड़ा, मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोवियत यूनियन के शराज़ा बिखरने की वजह से कि 1974 के अंदर यासर अरफ़ात जो थे वो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में गए और छापामार गुरीला की वर्दी के अंदर उन्होंने खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। ठीक है जी। लेकिन जब उसके बाद अफ़गान वार की वजह से सोवियत यूनियन जो था वो बिस्तरे मरक के ऊपर एकदम आ गया और सबको पता था कि अब इसका शराज़ा बिखरने वाला है, इसकी कुव्वत जो है तितर बितर ख़त्म हो गई है, एज ए सुपर पावर वो उसका वजूद बाकी नहीं रहा। तो 1988 के अंदर जब जनरल असम्बली से खिताब करना था यासर अरफ़ात ने, तो अमेरिका ने वीज़ा देने से ही इनकार कर दिया यासर अरफ़ात को, तो फिर उन्हें जनमा के अंदर जाके खिताब करना पड़ा था। ये फ़र्क जो था ना वो पड़ा था सोवियत यूनियन के शराज़ा बिखरने से और एक सुपर पावर के ख़त्म होने से। अच्छा, उर्दन जो है उसने 1988 के अंदर तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन का ऑफिस जो था वो बंद कर दिया था। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो है वो होती रही हैं। ठीक है जी।
سعودی عرب نے شاہ فیصل شہید کے بعد کبھی کھل کر تحریک آزادی فلسطین کی حمایت نہیں کی. بالکل ظاہر ہے مخالفت تو نہیں کر سکتے تھے, پورے عالم اسلام کا ایک مسئلہ ہے اور سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہو کے فلسطین کے مسئلے کے اوپر تحریک آزادی فلسطین کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس کے بعد جب شاہ فیصل کو شہید کر دیا گیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد, چند سالوں کے بعد بھٹو صاحب جو ہیں انہیں بھی منظر عام سے ہٹا دیا گیا. تو اس کے بعد کرنل قذافی اور حافظ الاسد اور دیگر جو اس طرح کی متحرک قیادت تھی عالم اسلام کی, انہیں بے عمل جسے کہتے ہیں نا عضو معطل بنا کے رکھ دیا گیا. ظاہر ہے کہ جو ایک لیڈرشپ جو تھی عالم اسلام کی, جس میں بھٹو صاحب تھے اور شاہ فیصل تھے, جب وہی انہیں اس دنیا سے مقصد جو ہے وہ کنارہ کر گئے تو باقی جو لیڈرشپ تھی وہ تو عضو معطل بن کے اس نے رہنا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر, سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو ہے امن معاہدہ ہو جائے گا, لیکن سعودی عرب نے ایک مطالبہ رکھا ہے کہ ہم اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے جب تک کہ اسرائیل 1967 جون 1967 کی جو مقام پر واپس نہیں چلا جاتا, یعنی وہ علاقے خالی کر دے جو اس نے قبضہ کیے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک مطالبہ ضرور ہے سعودی عرب کی جانب سے, لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ آج سمجھیں کہ 50 اور 56 سال ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے جو مطالبے ہوتے ہیں وہ بھی بغیر طاقت کے, یہ ہمیشہ تلوار ہی اس طرح کے مطالبات کرتی ہے اور تلوار سے اس طرح پورے ہوتے ہیں. بیانات سے یا قراردادوں سے یا قلم کی طاقت سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ سارے علاقے خالی کر دے, بلکہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے, اس پہ کوئی ظاہر ہے بات چیت ہوگی. اور پھر جب ایک ان کا وزیر سیاحت آ گیا ہے, ان کا وفد چلا گیا ہے, اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ قطر کے, UAE کے, ٹرکی کے اور دیگر جو اردن وغیرہ ممالک ہیں, مصر کے, ان سب کے تعلقات آلریڈی بڑے قریبی تعلقات قائم ہو چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو بظاہر اگر آپ سفارت خانہ نہیں بھی کھولتے تو تعلقات تو قائم ہو چکے ہیں, ریلیشن شپ قائم ہو چکے ہیں, دشمنی کی فضا جو ہے یعنی وہ ختم ہو چکی ہے. تو اب اس سارے سینیریو کے اندر جو پاکستان ہے وہ کیا کرے؟ سوال تو یہ آ رہا ہے نا کہ یہ تو چلے ہو گیا, لیکن پاکستان کیا کرے؟ جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنلی سطح کے اوپر تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, تو اس خطے کی بھی جو سیاست ہے وہ تبدیل ہونے والی ہے. ٹھیک ہے جی. سعودی عرب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اس کے ساتھ جو نارمل تعلقات ہیں انہیں قائم کرنے کے لیے 3 مطالبات رکھ سکتا ہے. ایک یہ کہ فلسطین کا جو ہے وہ کوئی باعزت اور منصفانہ نہ صحیح لیکن قابل قبول جو ہے نا وہ حل نکالے. دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے مقابلے میں اسے نیوکلیر پاور جو ہے نا وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دی جائے. تیسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ نارتھ کوریا اور جاپان کی طرح جس طرح امریکہ سے معاہدہ ہوا ہے دفاعی معاہدہ, اس طرح امریکہ سعودی عرب سے بھی کرے, تاکہ کسی بھی ملک کی جو اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ اس کا دفاع کر سکے. اب وہ مطالبات پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ظاہر ہے کہ یہ امریکہ یہاں سعودی عرب کا معاملہ ہے اور اسرائیل کا معاملہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے. پاکستان کے اندر ایک چیز یاد رکھیے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایسے ہی تباہ نہیں ہو رہی, اور ایسے اسے بالکل یعنی اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ بستر مرکبے پر ہوئی ہے اور آکسیجن کے اوپر ہماری اکانومی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہوگا پاکستان کے اندر اوپر, یہ بہت بڑا دباؤ ہوگا کہ اگر پاکستان آپ کہیں اسرائیل کو تسلیم کریں یا کم از کم اس سطح کے تعلقات آپ قائم کریں جس سطح کے عرب ریاستیں کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کو تو مین مسئلہ یہی تھا نا کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ عرب ہے, تو اس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. تو آپ جو ہے اگر عرب ریاستیں ہی اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ دوستانہ تعلقات قائم کر رہی ہیں تو بھائی تسی مامے چاچے لگ دیو, آپ بھی اس کے ساتھ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو بھی حکمران ہوگا اس کے پیچھے جو پاکستان کی عوام ہے وہ ایک جذباتی رشتہ رکھتی ہے تحریک آزادی فلسطین کے ساتھ, اور جذباتیت کے ہی انداز سے وہ بڑی مخالفت اور دشمنی کی حد تک وہ جو ہے اسرائیل کے حوالے سے سوچتی ہے. تو اس سطح کے اوپر آگے پاکستان کا جو بھی حکمران ہوگا اسے ظاہر بڑے تدبر سے سوچنا پڑے گا. دوسرا, یہاں پہ جذبات سے کام جو ہے نا لینے کی بجائے جو پاکستان کا مفاد ہے اس کے تحت ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 80 کی دہائی کے اندر بھی ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے امریکہ کا کہ ان کی ایک حریف جو سپر پاور تھی سوویت یونین, اسے ہم نے ختم کرنے میں بالکل ایک بنیادی کردار ادا کیا. لیکن اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ اس کے بدلے میں ہمیں پاکستان کو کیا ملا کہ 1988 کے اندر جب یہاں جمہوریت بحال ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, تو بے نظیر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ہمارے اوپر سینکشن لگ گئی
پریسل تنظیم کی وجہ سے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، لہٰذا جو ہے وہ پابندیاں لگا دیں. ہماری سینکشنز اس حد تک سخت تھیں کہ ہم نے جو F-16 کے پیسے دیے ہوئے تھے وہ F-16 روک لیے گئے تھے اور انہیں امریکہ کے اندر گوداموں کے اندر رکھ دیا گیا تھا، ویئر ہاؤسز میں رکھ لیا گیا تھا، اور وہ ویئر ہاؤسز کا کرایہ بھی ہم سے وصول کر رہے تھے. یعنی اس حد تک امریکہ نے جو ہے نا وہ، بعض لوگ کہتے ہیں طوطا چشمی دکھائی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے طوطا چشمی اسے دکھائی، لیکن آپ نے 11 سال کے اندر اسے حاصل کر لینا تھا، اپنے مفادات، اتنا بڑا کام کیا، اب اسے حاصل کرتے. تو اب بھی پاکستان جو بھی فیصلہ کرے ظاہر ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنا مفاد ہمیں دیکھنا پڑے گا. جذبات کے انداز میں نہیں کرنا کہ پائے نا سی سعودی عرب کے پیچھے لگ کے کر رہے ہیں، پائے نا سی فلانے ملک کے بڑے اچھے برادرانہ تعلقات نے. یہ اب بھول جائیں کہ برادرانہ، یہ جو ایک برادر اسلامی ممالک کی، ٹھیک ہے ہیں ہمارے برادر اسلامی ممالک، لیکن سعودی ولی عہد نے 4 دن کا دورہ کیا ہندوستان کا، یہ بالکل ہمارے پڑوس کے اندر ہے، اس نے 4 گھنٹے پاکستان میں آنا گوارا نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ 2 بلاک جو ہے نا وہ بنتے نظر آ رہے ہیں اس خطے کے اندر. ایک ظاہر ہے امریکہ اور ان کے حلیفوں کا ہوگا، اور دوسرے کے اندر چائنا، رشیا، ایران یہ شامل ہوں گے. انڈیا جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے کیونکہ اس کی اکانومی بہت بڑی ہے، تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں ٹھیک ہے برادر اسلامی ممالک کا بھی جو ہے نا وہ پاس کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں نا ان کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن کو خراب نہیں کرنا. وہ بھی ہمارے مشکل وقت میں چائنا ہمیشہ کام آیا ہے. تو سب سے پہلے پاکستان کے مفادات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، جذباتیت سے ہٹ کے ہمیں پیورلی ملک و قوم کے مفاد کے اندر فیصلے کرنے پڑیں گے. اور ملک و قوم کے مفاد کے اندر جب فیصلے ہم کریں گے، اور خاص طور پر پاکستان کی جو منتخب قیادت ہوگی الیکشن کے بعد، اور اس کے پیچھے جب عوام ہوگی، تو عوام کی طاقت جو ہوگی اس کی ول کے مطابق بے شک ریفرینڈم کروا لیں اس وقت، ٹھیک ہے. تو عوام کی ول کے مطابق اگر پاکستان کی جو بھی حکومت ہوگی وہ فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں ذوالفقار شاہ کو، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں.